اسی لیے کاروبار کو ترک کر دیا، جو دنیا کمانے کو ترک کر دیا، نہ شادی کی نہ بچے ہیں، کچھ نہیں، صرف مصطفیٰ مصطفیٰ مصطفیٰ، جو بھی سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آپ کی باتیں تو آگے تک پہنچانا ہے نا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ صحابہ اگر نہ ہوتے تو خدا کی فضل نہ قرآن ملتا نہ حدیث ملتی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہیں پڑھو تو بخاری مسلم پڑھو یار، دین سمجھو۔ خدا کا یہی ہے دربہ، خدا کا یہی ہے در، نہیں سے آگے مفر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو۔ آج کو جو فیصلے ہوتے ہیں مدینے کی منظوری کے سوا نہیں ہوتے، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں۔ ہمارے پیر نے کیا کہا؟ یہ بات بولو، اعلیٰ حضرت کو میں نہیں جانتا تھا، فاضل بریلوی امام اہل سنت کو میں نہیں جانتا تھا، میرے باپ جب کبھی ان کا کلام سنتے تو زارو قطار رو کر کہتے کہ عاشق رسول تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب جا کے میں نے جانا کہ یہ اعلیٰ حضرت ہے، کیونکہ میرا پیر جس پر جان و مال ہی نہیں دین و ایمان قربان ہے، وہ کہتا ہے کہ عاشق رسول ہے، تو میں بھی کہنے لگا یہ بھی میرا اعلیٰ حضرت ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے نام پر روٹیاں سیکنے کی ضرورت نہیں، خدا کی عزت کی قسم، میرے پیر کی نسبت سے جو مجھے عزتیں ملی ہیں وہی کیا کم ہے، رسول کی نسبت سے جو عزتیں ملی ہیں وہی کیا کم ہے، در غوث سے جو نسبتیں ملی ہیں اس سے جو عزتیں ملی ہیں وہ کیا کم ہے۔ اعلیٰ حضرت کو صرف اور صرف عاشق رسول ہونے کے ناطے، امام اہل سنت ہونے کے ناطے خراج تحسین پیش ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کیا مانے؟ اور کھول کے تمہارے پیش تمہارے پیر نے کہہ دیا اب بھیک مولا سے مانگیں گے تو یوں مانگے، اب بھیک مولا سے مانگیں گے تو یوں مانگے، وہ دے جو محمد کا مانگنے والا محمدی ہے، محمدی۔ اس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم، ہر نبی اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے نبی بنا۔ اب بھی مولا سے مانگیں گے تو یوں مانگے، وہ جو محمد کا صدقہ ہے اتارا ہے، وہ جو محمد کا صدقہ ہے اتارا ہے، یہ کون مکان سارا سامان تمہارا ہے، ہم ہے تو عجب کیا ہے، دشمن بھی تمہارا ہے۔ کسے آپ جانے گے؟ اعلیٰ حضرت کہہ رہے کہ جو رسول اللہ کے در پہ منظوری نہیں ملتی اللہ بھی نہیں دیتا۔ تمہارے پیر نے کہا کہ نانا یہی تک بات نہیں، اعلیٰ حضرت کے شعر کا مصداق یہ ہے کہ مانگنا ہو تو محمد کے در کی بھیک ہی مانگنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی دعا کریں گے یا نہیں تو چلو میں دعا کرتا ہوں یا دعا سکھا دیتا ہوں، کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھو، ایسی بھی روایتیں ہیں، لیکن یہاں کیا بات ہے؟ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ میں چاہتا تو منگتا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ سنیو ناز کرو جی، تمہارے عقیدہ کتنا پیارا ہو گئے، عقیدے میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے حکم سے ابو ہریرہ آیا کس کے پاس؟ لجپال کے دربار میں آیا ہے،
داتا کے دربار میں آیا ہے، تو ابو ہریرہ انبیاء و مرسلین کی باتیں تو محمد ہی کے در سے پاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کرنا؟ دامن کھول، کیا کر بتا دو تھوڑا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ، سنیو ناز کرو اپنے عقیدے پر، اور بھیک مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیاست کی صحیح حدیث اگر نہیں پیش کروں گا تو میں تمہارا غلام بن جاؤں گا اور اس عقیدے سے توبہ کر لوں گا، ورنہ تم توبہ کرنا ہے۔ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دامن پسار، دامن پھیلا ہے ابو ہریرہ نے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو بولنے والے کی یہ شان بھی ہے۔ ادھر کو لین ہے تیرا، ادھر کو دین ہے تیری، سبحان اللہ، جھولی بھر ہی لیتا ہے جو اس دربار آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک جی ابو ہریرہ دامن پھیلا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دامن پھیلا دیا۔ بادشاہ کیا کر رہے ہیں؟ خالی ہاتھ ہے، نہ چنے ہیں، نہ بٹانے ہیں، نہ دولت ہے، نہ دوا ہے، نہ پوڑی ہے، نہ پاؤڈر ہے، کچھ نہیں، خالی ہاتھ، مٹھی بند کی، پھیلا ہوئے دامن میں ڈال دیا، مٹھی بند کی، پھیلا ہوئے دامن میں ڈال دیا، مٹھی بند کی، پھیلا ہوئے دامن میں ڈالا۔ ایک بار نہیں، پوری دنیا، رہتی دنیا تک ایک پیغام پہنچا دے، محمد بھیک دینا بھی جانتا ہے، بھیک دیتا ہے، اور ایسی بھیک دیتا ہے جو پوری دنیا مل کے کسی کو نہ دے سکے۔ آپ کا بے شک، جی دے دیے نا، ذرا صحابی کا بھی اسٹیٹس رکھنا نہیں، اچھا بھائی میموری کو آ جائے گا بولنا نا، نا ابو ہریرہ بھکاری کی ادا پوری نہیں، ابھی کر کیا کرنا، بھیک لے کر یجمان کے پاس کیا کرتے ہیں؟ شکریہ یجمان، شکریہ، کہنے لگا کر سینے سے خبر کرنے کے لیے سینے سے لگا لے۔ ابو ہریرہ فرماتے میں سینے سے لگا لیا، وہ وقت ہے راحت کا وقت ہے، خدا کی عزت کی قسم سے بھی سنتا ہوں یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بھولنے کی بیماری ختم ہو گئی ابو ہریرہ کی۔ اور کیسی بھیک ہے ذرا غور کرو، 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے ایک ابو ہریرہ جتنی حدیثیں بیان کیے کوئی اور صحابی بیان نہیں کیا۔ دین جو بھی ملا ہے ابو ہریرہ کی بھیک ہے، وہ بھیک جو محمد رسول اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ کیا مانے؟ دین اسلام میرے نبی کے در کی بھیک کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا شان بیان کرو۔ ہاتھ بڑھاتے ہیں پھر خاموش ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، ہاتھ بڑھاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا اس کو سوال کرنے کی مجال، آقا خود فرما دیے کہ میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت کے میوے میرے آگے پیش کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، چاہا کہ توڑ کر تم کو دے دوں، پھر چاہا کہ نانا کہ فنا ہونے والی دنیا میں ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں سبحان چاہیے، اللہ، تم جب وہاں جاؤ گے نا میں ہی دینے والا ہوں، سبحان اللہ، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، میں ہی دینے والا ہوں، یہ نہیں ہے۔ حدیث کا اور ایک مفہوم ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے دینے والا، میں ہی تقسیم کرنے والا، بے شک، سبحان اللہ، سمجھا؟ یہ شان ہے مصطفیٰ کی، جو بھی مانگنا ہو درے نبی پہ ملے گا، بے شک، جو بھی مانگنا ہو درے نبی پہ ملے گا۔ دنیا تو دنیا، آخرت تو آخرت، رب کعبہ بھی وہی ملتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، کوئی نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا، یہ دعویٰ نہیں کیا کہ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی یہاں صرف دیکھنے کی ہی بات نہیں، ملاقات بھی ہوتی ہے، بے شک، حق ہے، ملاقات بھی یہی سے ہوتی ہے۔ خیر
جس کی ہر ادا نرالی ہے، جس کی ہر صفت نرالی ہے، جس کے زندگی کا ہر لمحہ بے مثل و بے مثال ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انک لعلی خلق۔ انبیاء کی امامت کی تو وہ بھی بشر، یہ بھی بشر، امامت کر کے سیر فرمانے لگے، دنیا ناسوت سے عالم ملکوت میں پہنچے۔ محققین فرماتے ہیں محمد رسول اللہ بظاہر بشری لباس میں تھے، لیکن پورے کمالات اس وقت رسول اللہ کے ملکانی صفات ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تجلی ملک کی تھی، ملکانی صفات ظاہر ہو گئے تو کیا پتا چلا؟ بشری صفات بھی حضور میں ہوتے ہیں، ملکی صفات بھی حضور میں ہوتے ہیں، نورانی صفات بھی حضور میں ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے، دی اینڈ ہو گیا کن کا؟ تمام فرشتوں کے سردار جبریل کا۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین کہتے کہ یا رسول اللہ یہ میری کٹیا ہے، یہ میرا ریسیڈنشیل ایڈریس ہے، اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، اس سے آگے میں نہیں آ سکتا یا رسول اللہ۔ آقا فرماتے ہیں یہ کیسی دوستی نبھائی جی تم نے، تنہا دوست کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ جہاں تک ساتھ دے سکتا جہاں ساتھ دیا، اس سے آگے اگر میں ایک بار ایک انگل کے طرف نہیں پڑھوں تو کیا ہوگا؟ میرے یہ تمام 500 یا 600 نورانی پر جل جائیں گے، سامنے جہنم کی آگ نہیں، نورانی مقام ہے، سدرۃ المنتہا بھی نورانی مقام، جبریل بھی نورانی مخلوق، آگے بھی نورانی مقام، بشر سے ایک نورانی مقام والا، نور والا، نور ہے۔ آمینہ کے جایا تو چلا جانا، میں نہیں جا سکتا، میں جاؤں گا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، تو جائے گا تو تیرا مقام ہے، تو جا سکتا ہے۔ تو چلے جانا، جا کے کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جبریل امین نے تھوڑا نگاہیں جھکا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کوئی غور کر لیا ہوتا تو یہ نہیں کہتے کہ میں نہیں آ سکتا۔ کیا دیکھا، کیا دیکھا، کیا ہوا؟ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر ٹھہر گئے۔ جبریل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، جاؤں تو کیا ہو جاؤں گا؟ میرے 500 نورانی پر، وہ 500 نورانی پر گئے تھے، ان میں کا ایک پر محققین فرماتے اگر جبریل کھول دے تو مشرق سے مغرب، ایسٹ سے ویسٹ ہٹ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے 500 نورانی پر تمام کے تمام پر جل جائیں گے، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ مسکرا دیے، وہ کہے رسول اللہ مسکرا دیے۔ واہ سبحان اللہ۔ اللہ کے پاس سے وہی لانے والے جبریل سے نبی پوچھتے اللہ کا حاجت عند ربی، کوئی حاجت ہے؟ واہ سبحان ان کو اللہ۔ نہیں آئے گا، میں چاہوں گا خود کی منزل میں بتا کرو دے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے؟ بہت خوب سبحان اللہ۔ ایسا کیوں کہا؟ رسول اللہ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو نمرود جب ہاتھ کی نظر کر رہا تھا، جبریل نے جا کر کہا اللہ کا حاجت یا ابراہیم، کوئی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ آرے وقت پہ جب کام آتا ہے نا، کام آئے کہ نہ آئے، پوچھنا بھی بہت بڑا احسان ہوتا ہے۔ میرے نبی نے سوچا میرے جد امجد کو نمرود کی آگ کے پاس کھڑے ہو کر جبریل تم نے کہا نا کہ کوئی ضرورت ہے میرے جد امجد سے تمہارے لیے کوئی مدد نہیں مانگی، لیکن آج وہ خرچہ میں کرنا چاہتا ہوں، خرچہ پورا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت عاشق رسول اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بہت پل سے اتار راہ گزر تو قدر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ پل سے اس طرح اتارو کہ اترنے والے ہم کو قبر تک نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ صرف یہی نہیں، جبریل آج یہ کہتا ہے کہ آپ کی امت اس کے پر سے چلے۔ آپ رحمت للعالمین نے آپ کی امت پر جبریل کا احسان ہونا، جبریل پر احسان کرنا آپ کی شان ہے، جبریل کا احسان ہم
تو پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. آگے مصطفیٰ جاتے ہیں, عرش اعظم میں جاتے ہیں, عرش پہ مسند نشین ہوتے ہیں, وہاں سے آگے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ عرش اعظم ہی مکان کی اینڈنگ ہے, اس سے آگے کوئی مکان نہیں. یعنی نہ مکان ہے, نہ وقت ہے وہاں, نہ کوئی جگہ ہے وہاں, نہ کوئی صورت شکل رنگ خرق انڈیا کچھ نہیں ہے وہاں. وہاں رب کے ساتھ جاتے ہیں, خواب قوسین میں ملاقاتیں ہوتی ہے, واپس آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جاتے وقت جبریل میں گئے, آتے وقت جبریل نہیں آئے, مصطفیٰ خود آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے جانا ہے کہ احترام تھا, مصطفیٰ کو گائیڈ کرنا ضروری نہیں. اور واپس کیوں مصطفیٰ صرف آ گئے, جبریل نہیں تھے. جبریل کو ایک گولڈن اپرچونٹی تھی, وہ اپرچونٹی مس کر گیا جبریل. اب واپس ساتھ آگے کیا کرے گا؟ کیا سدرۃ المنتہا سے آگے جبریل نہیں پڑا تھا؟ ذرا غور سے سننا, سدرۃ المنتہا سے جبریل آگے نہیں پڑے تھے. وہاں کھڑے ہو کر کہتے کہ میں جل جاؤں گا یا رسول اللہ, یہیں سے وہ وہی لے کر تمام انبیاء کو آپ کی بارگاہ میں بھی آتا ہوں. جبریل صرف رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہہ رہے کہ اپنی آپ بیتی. ذرا نظریں جھکالی ہوتی تو, ذرا نظریں جھکالی ہوتی تو کیا دیکھتے؟ مصطفیٰ جان رحمت نالین کے ساتھ ہے. مصطفیٰ جان رحمت نالین کے ساتھ ہے. محققین فرماتے شب معراج جو نالین آقا کریم نے استعمال فرمائی وہ ایک گائے کی انفنشڈ را مٹیریل کی نالین تھی. کچی چمڑی کو سکھا کر جو نالین بنائی جاتی ہے, بغیر درخت کیے ہوئے, ٹہن نہ کیے ہوئے نالین ہی جو تھی. جبریل اگر نگاہیں جھکا کر دیکھ لیے ہوتے, ارے رسول اللہ ہی نہیں, گائے کا چمڑا بھی رسول اللہ کے چوٹیوں سے لگنے کی وجہ سے کیا میں نہیں جا سکتا ہوں؟ وہاں یہ نالین جا رہے تو کیا میں نہیں جا سکتا؟ یہ کیا ہونا چاہیے؟ نالین مصطفیٰ کے قدموں سے لگے جلے نہیں. جبریل بھی مصطفیٰ کے قدموں کو تھام کے عرش سے پرے جا سکتا تھا نا. کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جبریل امین رک کے آقا جا کر آ گئے, آقا جا کر آ گئے. ایسے آقا تھے. سبحان الذی اسریٰ کا 10 منٹ 5 منٹ انشاءاللہ. سبحان الذی اسریٰ بھی اب کی پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو. سبحان اللہ. جانے کا تذکرہ اور واپس آنے میں نہ جبریل صاحب ہے, نہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں واپس لا کر چھوڑا نہیں. سبحان اللہ سبحان. اور تاریخ بیان کی جا رہی ہے جانے پر نہیں, لوٹنے پر. سنیو, ناز کرو کیسے نبی نے کر, ایسا نبی تم کو عطا کیا تمہارے رب نے. جانے پر تاریخ نہیں, واپس لوٹنے پر. واپس لوٹنے کا تذکرہ والنجم سورہ نجم میں بیان فرمایا ہے. والنجم اذا ہوا, قسم ہے مصطفیٰ جان رحمت جو چمکتا ستارہ ہے اس کے لوٹنے کی قسم. ذات مصطفیٰ کی بھی نہیں, عطا مصطفیٰ کی قسم. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت عرش سے پرے جائے تو کیا گیا؟ سبحان اللہ. سب کچھ کیا کس لیے؟ جہالت کی کوکھ سے صدیق کو نکالنا تھا, جہالت کی کوکھ سے فاروق کو نکالنا تھا, جہالت کی کوکھ سے ذوالنورین کو نکالنا تھا, جہالت کی کوکھ سے حیدر کرار کو نکالنا تھا, جہالت کی کوکھ سے 1 لاکھ سے زیادہ چمکتے ستاروں کو نمودار کرنا تھا, اور رہتی دنیا تک, عالم رہتی دنیا تک, دنیا انسانیت میں اسلام کا نور پھیلانا تھا. سبحان اللہ. ہم جیسے کمینوں کو, نکموں کو رب کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑا کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت جو
وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سلام میرے مولا حیدر کرار پر لاکھوں سلام مولا یا صلی علیکہ شیخنا سلام علیکہ قطبنا سلام علیکہ مولانا سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلی اللہ سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. دیکھیے تقریر چل رہی تھی، اسے کہا گیا کہ وقت ہو گیا. وقت بے شک وقت کا تقاضا پورا کرنا ہے، اسے بھی آپ کو مصروفیات آج سے آج گئے انشاءاللہ. آج سے مرتے دم تک پنج وقتہ باجماعت سنی صحیح العقیدہ امام کی افتتاح میں نماز ادا کریں گے. جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، گندی باتیں نہیں کریں گے، بری صحبتوں میں نہیں رہیں گے، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کریں گے، حق پر قائم رہیں گے، حق کا ساتھ دیں گے، حق بولیں گے، حق پر مٹ جائیں گے. حق پر مٹنا ہی دونوں جہاں کی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.